اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ یہ میں 23 آیات سے یہ مسنگ ہوئی تھی، یہ 23 آیات سے میں دوبارہ میں ویلوگ بنا رہی ہوں۔ سورۃ ابراہیم ہے اور 13واں سپارہ ہے اور 23 آیات سے میں شروع کر رہی ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، آیا تم نے نہیں دیکھا کہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال ایک کلمے کی، ایک بات کی، وہ پاک ہے اور اس کا درخت بھی پاک ہے، اصلھا ثابت و فرعها فی السماء، اور اس کے میوے ہیں مضبوط، و فرعها اور اونچا ہے وہ آسمان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مثال دیتا ہے کہ آیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ مثال ایک کلمے کی، یعنی محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ اتنا مضبوط ہے، جیسا کھجور کا درخت اتنا مضبوط ہے کہ وہ اونچا ہے اور بہت مضبوط ہے، اور وہ پھل لاتا ہے پاک پھل، یعنی کھجور کو بہت زیادہ فروٹ میں اہمیت دی گئی اور کھجور کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور کھجور کے درخت یعنی مدینہ شہر ہے، اس کو کھجوروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو کھجوریں اتنی اہم ہیں اور وہ مضبوط ہوتی ہیں، اور وہ وفر ہوا فی السماء اور اونچا آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا درخت اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس پر زمین کی گرد نہ پڑے، زمین کے جراثیم اس پر نہ پڑے، اور زمین کا گند اس پر نہ پڑے، یہ اونچا اور یہ میوے یہ پاک ہے اور اس کی جڑیں بھی پاک ہیں۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربہم، لاتا ہے میوے، لاتا ہے یعنی پھل، یعنی اپنا پھل، کھجوریں، ہر قسم کی کھجوریں، عجوا کھجور بھی ہے، امبر بھی ہے، اور بہت سی اتنی ہزاروں قسم کی کھجوریں ہیں، لاتا ہے یہ پھل کل حین باذن ربہا، لاتا ہے یہ پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، یہ اپنے رب کے حکم سے یہ پھل لاتا ہے، اور یعنی بہت زیادہ اور مضبوط پھل اور یعنی فائدہ مند پھل یہ لاتا ہے، یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اپنے رب کے سے ہر وقت اس پہ میوے، تو اس میں کچی کھجوریں بھی لگی ہوتی ہیں اور پکی کھجوریں بھی۔ یہ بی بی مریم کے قصے میں بھی آئے گا کہ جس وقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے رہی تھی تو اس وقت اس پر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے پکی کھجوریں بھی پھینکی اور کچی بھی، کیونکہ بعض لوگ کچی بھی کھاتے ہیں، بعض پکی بھی کھاتے ہیں۔ تو اس طرح اس پہ ہر وقت یعنی کچی کھجوریں بھی لگتی ہیں اور پھر گرمیوں میں پکی کھجوریں ہو جاتی ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، ہو سکے کہ تم نصیحت پکڑو۔ تم کھجور کے درخت کو دیکھو، جس طرح یہ مضبوط ہے اور جس طرح یہ پھل لاتا ہے ہر سال ہر وقت، اور یہ پاک ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جو ہے وہ پاک ہے، اور یہ یعنی 24 گھنٹے ہر کسی نہ کسی مسلمان کے منہ زبان میں ہوتا ہے۔ یہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ پوری دنیا میں اس کا وہ یہ پڑھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کے پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، یہ اتنا مضبوط ہے۔ اور یہ مثال بیان کرو لوگوں کے لیے، ہو سکے کہ وہ نصیحت پکڑے۔ مثل کلمات خبیثۃ، مثال کلمے یعنی کلمے کی، خبیثۃ ناپاک ہے، کشجرۃ درخت اس کا خبیثۃ ناپاک ہے۔ مثال بیان کرتا ہے یعنی اور پیروں بابوں اور عاملوں کے پاس تم جاتے ہو، یہ مثال جو ہے یہ ناپاک ہے، یہ ان کا درخت بھی ہے جو ناپاک ہے، نجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے، من فوق الارض ما لها من قرار، یہ کمزور ہوتا ہے، نجتثت یہ کمزور ہوتا ہے، من فوق الارض اور زمین کے اوپر ہوتا ہے، ما لها من قرار، اور یہ پہ مضبوط نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ناپاک کلمے کی مثال دیتا ہے کہ جیسے وہ اس میں
جس میں اللہ تعالیٰ اس مثال کلمے کی بیان کرتے ہیں، جیسے بہار کے موسم میں، دوسرے موسموں میں جب کہ وہ ہوتا ہے پھل وہ خود ساختہ بوٹے لگتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ یہ مثال ان کی ایسی ہے کہ یہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں، مالا آمن قرار، اس کو ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ کے لگانے سے یہ اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ اتنے غیر مضبوط ہوتے ہیں یا اتنے کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ بابوں کی بات جو جاتے ہو یا بابوں سے تم مانگتے ہو تو یہ بابوں کی اور بابوں سے مانگ لیتے تو یہ ناپاک ہے۔ یہ پیر بابا کاکا سے اب وہاں جاؤ تو اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ تم حیران ہو جاؤ گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بابا یہ کر دے گا، یہ بابا یہ کر دے گا۔ وہ مر گئے ہیں، زمین سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا ہے، ان کا یہاں سے عمل ختم ہو گیا، وہ کسی کی فائدے اور کسی کے نقصان کو نہیں پہنچتے، وہ کسی کے نقصان اور فائدے کو نہیں پہنچتے۔ تو کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تم اس کو پڑھو، اس کی مطابق تم زندگی گزارو، اللہ کی حدودوں کے اندر تم زندگی گزارو تو یہ مضبوط ہے، یہ کبھی بھی نہیں وہ ہوتا، یعنی کہتا ہے کل حین باذن، ہر وقت یہ میوے دیتا ہے، یعنی ہر وقت یہ کسی نہ کسی، اور غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، عیسائی اور یہ ہندو، سکھ، اور وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اللہ کے دین پہ آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ مضبوط ہے۔ اور جو بابوں کے اوپر جو عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جو زیارتوں پہ، جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ ناپاک ہے، اور یہ اس کا درخت بھی ناپاک ہے، اس کا درخت بھی اگر ہو تو یہ ناپاک ہے، نہیں تو یہ کمزور ہے بالکل، من فوق الارض، زمین کے اوپر ہے۔ یہ خود ساختہ پودوں کی اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ اگر ان کو ذرا سا ہاتھ لگاؤ تو یہ زمین سے اکھڑ جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں۔ تو یہ بابوں کی جو مثال ہے، یہ پیروں کی کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کی اور میں نے اس پہ ہاتھ پہ بیعت کی، بیعت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ کے قرآن کی کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو ہمیں اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس اور زیارتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ زیارتوں میں اگر جاتے بھی ہو تو عبرت کے لیے جاؤ اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، وہ تمہیں نہ، وہ جو بابے ہیں جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس یہاں کھجور کے درختی اور خود ساختہ درختی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مثال بیان کر کے اپنے کلمے کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا، اپنے پیغمبر کے کلمے کو مضبوط کیا، اور یہ جو بابیں اور عامل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور کہا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے فائدہ بھی نہیں کر سکتے، دوسرے کا فائدہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔